رسما اتنی بڑی تھی، اس پر کنسنٹر ہے، اس سے رکھیں ایک بے سند بات لکھی ہوئی ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ اچھا، اور یہ جو کہتے ہیں نا ہشام ہی طرح راوی، یہ بھی جھوٹ ہے۔ بہت راوی اور ہیں جو ہشام کے علاوہ، جس نے سب نے یہی بات بیان کی ہے۔ وہ کتابیں جو ہے نا کشف الغمہ، مولانا محمد صدیق صاحب سرگودا میں ہمارے فوت ہو گئے، انہوں نے بھی لکھی اور لوگوں نے بھی جواب میں ایک ایک بات کر کے کہا، بالکل بے بنیاد بات نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ 6 سال کی عمر میں شادی ہوئی اور 9 سال کی عمر میں آئی اور 18 سال کی عمر میں اس کا یہ کہتے ہیں وہ جو جنگوں میں وہ تو صحیح ہے نا، نہیں بخاری جنگوں وغیرہ میں کوئی جب سونا نہ ہو میں لوگ زخمی ہو گئے، ہاں تو اس وقت عورتیں بیچاری گئیں، بڑی بھی گئیں، یہ بھی ان کے ساتھ گئیں، تو وہ وہاں کیا انہوں نے جنگ لڑی، بس یہی ہے نا کہ پانی پلاتی وغیرہ، یہی دیکھا نا اسے۔ تو اس وقت پردے کے کام آ گئے تھے؟ یہ ساری بہانیں پردے کے کام کوئی نہیں، اچھا، اس یہ ساری بے اٹھا کے کچھ نہیں۔ یہ آپ سمجھیں کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے چونکہ دین کو مکمل کرنا، اس لیے یہ چیپٹر بھی چاہنا کہ کہیں چھوٹی شادی کی ضرورت پڑ جائے، یہ کوئی عام چیز نہیں، نہ اس کو ترغیب دی گئی، نہ شوق نہیں دلایا گیا۔ خاندان ہے، اس میں کچھ فوت ہو گیا یا بوڑھا ہو گیا، وہ سمجھتا میں بیمار ہوں، پتہ نہیں کیسے میرے یہ چھوٹے چھوٹے بچے یار کون ان کو سنبھالے گا، وہ کو ان کا کر جاتا ہے انتظام، تو اجازت دی ایسے حالات میں نا، یہ ہنگامی حالات سمجھے کہ وہ بیچارہ سیٹ کر دے معاملہ، تو کوئی بات نہیں، باپ کسی کے ساتھ نکاح کر دے، باقی مباشرت تو بالغ ہونے کے بعد ہی حلال ہے، اگر بے شک وہ جائے نا خاوند کے بعد مباشرت نہیں کہہ سکتا، ظلم ہی ہوگا۔ لیکن علماء تو اسے عام کر دیتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں نہیں، علماء عام کر دیتے ہیں، یہ ان کی غلطی ہے۔ باقی صغیر کا نکاح جو ہے جائز ضرورت کے تحت نا، برائی کوئی نہیں، روایت ٹھیک ہے، کتابیں اس پر بہت لکھی ہیں مستقل، سب باتوں کا جواب ایک ایک کا جواب ان کر دیا، یہ جتنے پوائنٹ اٹھائے نا سب کا کشف الغمہ، یہاں پڑھی ہوں گی کئی ساری کتابیں، بس مولانا محمد صدیق صاحب۔ اچھا مولانا صاحب ایک چیز نا، یہ حدیث جو ہے اس سے دین کا دارالمدار کیوں کہتے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ کا نکاح جو ہے نا، میں نے کئی بڑی یہ کاشف غلط سنتے ہیں، اس کو عام نکاح پر قیاس کرنا صرف یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بدلیا وہی آپ یہ فرشتہ اللہ تعالیٰ تصویر حضور کے خواب میں بتاتا ہے، اللہ نے یہ آپ تحریر دی کہ جو صلاحیتیں ہم نے اس کو دی ہیں، وہ بعد میں سب ظاہر، مرد بھی جو نا جس مسئلہ میں ہار جاتے ہیں بیٹا پھر خلیفے تک بھی انہیں کی طرف رجوع کر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو اپنی تربیت میں لے لو، اتنا علم ہے سننے بچی نے، چوتھا ایسا دین کا، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ میرا سے لوگوں نے سیکھا، اگر یہ چھوٹی عمر میں نہ آتی دین کا بہت علم رہ جاتا۔ اگر عمر الدین کے زمانے بہت مسائل پھنس گئے، سیرت ایسا آپ نے خریدی صحیح سلمان نہیں، وہ لینا کاشف، وہ آج ہی زبان جو ہے مکتبہ اسلامیہ وہاں سے مل جائے، انہوں نے یہ ڈسکشن کی، سب کچھ ڈسکشن کی، یہ چیزیں بھی ہے نا، پہلے مولوی محمد اللہ قادیانی یہ سب لاہوری کا یہ شوشہ اس نے چھوڑا تھا، عمر الدین کافروں سے مروب ہو کر، اس کا جواب اس وقت صحیح سلمان نبی رحمۃ اللہ نے دیا، وہ بھی اس میں، اور اس کے ساتھ کاشف اپنے فہد ایک رسالہ اہل صحابہ وہ لگایا ہوا ساتھ عربی میں، کہ حضرت سے ایسا سیکھا کہ جو صحابہ کی غلطیاں درست کی ہیں، کہ حدیثیں انہوں نے بیان کی، چیپٹر وائز بنا ہوا، اس سے بہت حدیثوں کے اشکال حل ہوتے ہیں، ورنہ ہم پڑھتے پریشانی، یہ کیا اماں نے کہا یار بات اس رنگ کی تھی، انہوں نے آدھی سنی یا کوئی اور یہاں ہی دے دی، پوری کتاب ہے این اصابہ فی مستدرک سید عائشہ الصحابہ، کہ حضرت عائشہ نے جو استدراک کیے، اصلاح کی کہ معاملہ اس طرح تھا، اور پہلے بھی نا تفسیر میں، حدیث میں، شعر میں چیپٹر بنا کر سید سلمان نبی صاحب نے، دیکھو امت کو کتنا فائدہ ہوا سے نکالا، جو بس شہوت کی نظر سے دیکھتے ہیں ان بیچاروں کو سمجھ نہیں آتا، یہ تربیت کے نقطہ نظر سے سیکھ، وہ سیر سے ایسا بیٹا فہد کے ساتھ چلے جاؤ نا، ٹھیک ہے، تو مکتبہ اسلامیہ سے لے کے انشاءاللہ بہت پیاری کتاب، مسائل بھی اس سے بہت حل ہوں گے، صرف یہی نہیں بات، باقی صحیح سلمان ندوی نے رد بھی بڑا کیا بہت ان لوگوں کا نا، اچھا مولانا صاحب اخبار احد جو ہے یہ ہے نا فہد، جی جب کافر کو اعتراض کرتے ہیں بجائے اس کے کہ اس کا کوئی جواب نہیں، اور اگر نہیں دے سکتے کسی عالم کی طرف ریفر کر لیں، یہ مرغوب ہو کر نہ اس واقعہ سے منکر ہو جاتا ہے،
نہیں یہ دین میں نہیں آنا جو واقعہ تو ہوتا ہے. ہم کافروں کی خاطر کس بات کو چھپائیں گے؟ آبن یہود کا سب سے بڑا اعتراض بھی اسی لیے ہمارے دشمن ہے کہ بنو قریظہ کا قتل جو ہے 500 آدمی ایک ہی دن کر دیا، کھنڈ کے کھو دی گئی، سر کٹے گئے، اس میں پھینکے گئے. یار تم عالمین کہتے ایک ہی دن میں ہمارا پورا قبیلہ ان کے بچے اور اس نے غلام بنا لیا، ان کو قتل کر دیا. اب وہ بس منظر نہیں بیان کر رہی تھی انہوں نے کیسی غداری کی. اور اگر اس کا سازش کامیاب ہو جاتی، باہر سے وہ جنگ احزاب میں سارا عرب لے آئے تھے، اندر سے ان سے وعدہ تھا، مگر عین وقت پر یہ بے ایمان ہو گئے، ان کے ساتھ مل گئے. اگر اندر سے یہ فطور ڈال دیتے تو مسلمان تو ختم ہی ہو گئے. ایک تو آپ نے جو نا نبی رحمت سید سلیمان ابو الحسن ندوی، انہوں نے اس زمانہ میں حضور کی سیرت کرنا یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر بہت عمدہ ایک ہی جلد میں بنا دی نبی رحمت، خود ہی پھر اس کا ترجمہ کروا دیا. وہ اور سیرت ایسا دونوں تھے. حضور کی سیرت جب ان کے سامنے نا مستشرقین کے سارے اعتراض سامنے رکھ کر چیزیں لکھی، اعتراض کر دیتے سمجھتے بھی ہو